اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، میں جو کو بندہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ تو پیچھے یہ فرمایا کہ شرک جو ہے یہ افتراء عظیم ہے، اور یہاں فرمایا کہ شرک جو ہے وہ دلال بعیدہ کا دلال بعیدہ تک پہنچانے والا ہے، کھلی گمراہی تک پہنچانے والا ہے، دور کی گمراہی تک پہنچانے والا ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ پیچھے جو ذکر ہو رہا تھا وہ یہودیوں کا تھا، یہاں ذکر مشرکین کا ہے۔ یہودی چونکہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ وحی کا اثر موجود تھا، کتاب اگرچہ محرف تھی، تعریف شدہ تھی، لیکن ان کے پاس موجود تھی۔ اگر علم ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے جو نہیں کرنے والی تھیں، جھوٹ گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے تھے، ہیں جی، نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کی جو اوصاف شریفہ ان کی کتاب میں موجود تھے ان کو بدل رہے تھے، بدل کے یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا، حالانکہ کہا ان کا اپنا ہوتا تھا، قول ان کا اپنا ہوتا تھا، منسوب کر دیتے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو فرمایا کہ تم یہ بہت بڑا بہتان باندھ رہے ہو، جان بوجھ کے، تمہیں پتہ ہے پھر بہتان باندھ رہے ہو۔ اور یہاں چونکہ مخاطب جو ہیں یہ مشرکین ہیں، اور مشرکین کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی وحی کا نور نہیں تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے شرک انہوں نے بھی کیا، شرک انہوں نے بھی کیا۔ ان کے شرک کو افتراء عظیم کہا قرآن نے، ان کے شرک کو دلال بعید فرمایا رب تبارک و تعالی نے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مشرکین جو تھے یہ پرلے درجے کے جاہل تھے، یہ جہالت میں ایسے کام کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔